السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ وضو کے احکام اور مسائل میں سے آج کا جو درس ہے وہ ہے موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ موضوع پر مسح کرنا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ دین کی آسانی میں سے جو بہت ساری آسانیاں ہیں ان میں سے ایک اللہ رب العالمین نے جس طرح سے پانی نہ ملنے پر تیمم کا حکم دیا ہے، یہ دین کی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے۔ ایسے ہی جب آپ سفر میں ہوں تو نمازیں قصر کر سکتے ہیں، اور انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ یہ دین کی آسانیوں میں سے بہت ساری آسانیاں ہیں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے موضوع پر مسح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه۔ سنن دارقطنی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اپنے دونوں موزوں کو پہنے تو ان پر مسح کر کے نماز پڑھ لے، اور جنابت کے علاوہ اگر چاہے تو موزے نہ اتارے۔ یعنی انسان کو اگر جنابت لاحق ہے، بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، تب وہ موزے اتار دے گا۔ جنابت نہیں ہے تو موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مسند احمد، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم 3 دن تک اپنے موزے نہ اتاریں۔ جب سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ 3 دن تک ہم اپنے موزے نہ اتاریں، الا ایک ہی حالت جنابت لاحق ہو جائے، آدمی جنوبی ہو جائے تو اسے موزے اتارنا پڑے گا، پھر سے غسل وغیرہ کر کے وضو بنائے اور موزے پہن لے۔ البتہ پیشاب پیخانہ اور نیند کی وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موزوں پر مسح کیا ہے۔ لیکن موزوں پر مسح کرنے کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک آپ موزوں پر مسح نہیں کر سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنے کی کیا شروط ہے۔ تو موزوں پر مسح کرنا اس وقت جائز ہے جب یہ شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط، جب موزے کو وضو کے بعد پہنا گیا ہو۔ آپ نے موزہ پہن لیا، آپ آفس جا رہے ہیں، مدرسہ پڑھانے جا رہے ہیں، اسکول کالج جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ موزہ ویسے ہی پہن لیے، وضو نہیں بنائے، تو جب نماز کا وقت ہوگا، وضو کی ضرورت آپ کو پڑ رہی ہے، تو آپ موزے پر مسح نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے موزے پاکی کی حالت میں یعنی وضو بنا کر کے پیر میں نہیں ڈالے۔ وضو بنانے کے بعد آپ موزہ پہنے ہوں، تب نماز کا وقت ہو گیا یا آپ کو وضو کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، موزے پر مسح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ موزے وضو کی حالت میں پہنے گئے ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں جھکا. کس لیے جھکا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے آپ کے موزے اتار دو. پاؤں دھلنے کی ضرورت پڑ رہی تو آپ کے پاؤں سے میں موزہ اتار دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو. میں نے ان کو جب پاؤں میں ڈالا تھا تو پاؤں پاک تھے، یعنی باوضو ہو کر میں نے موزہ پہنا ہے. تو اب موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں، اسی موزے پر مسح کر لیا جائے گا بس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موزے پر مسح کیا ہے. اور کب کیا ہے؟ جب آپ نے باوضو حالت میں موزے پہنے ہوں. دوسری جو شرط ہے وہ ہے جہاں تک پاؤں کا دھونا فرض ہے وہاں تک پاؤں موزے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. جو موزہ آپ پہن رہے ہیں، بعض موزے شارٹ آتے ہیں جو اینکل سے بھی نیچے ہوتے ہیں، تو ٹخنے سے نیچے اگر موزے ہیں اس پر آپ مسح نہیں کر سکتے. ٹخنے سے اوپر، ٹخنے تک موزہ پیر دھلنا ہے نا وضو کے اندر فرائض میں سے، تو ٹخنے تک جب آپ کو دھلنا ہے وہاں تک آپ کا پیر ڈھکا رہنا چاہیے. ٹخنے سے نیچے ہو تو اس پر مسح نہیں کر سکتے آپ. تیسری جو شرط ہے مسح کے بعد اتارا نہ گیا ہو. اگر اتار لیا ہے تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے. آپ نے موزے پہنے وضو کی حالت میں، پھر آپ کو وضو کی ضرورت پڑی اور آپ نے مسح کر لیا، اس کے بعد پھر وضو کی ضرورت پڑی، بیچ میں آپ نے کیا کیا؟ موزہ اتار دیا. اس سے پہلے موزہ اتار دیا. تو یہ جو موزہ آپ نے اتار دیا ہے، اس اتارنے کی وجہ سے یہ شرط مکمل نہیں ہوئی. اس لیے اب جب آپ وضو کریں گے تو موزے پر مسح نہیں کر سکتے ہیں. تو جو قید لگائی گئی ہے 3 دن کی، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، اور مقیم آدمی جو لوکل ہے، جیسے ہم لوگ اسکول کالج جانے کے لیے موزہ پہنتے ہیں، یا اسی طرح سے سردی کی وجہ سے موزہ پہنتے ہیں، یا اور کوئی وجہ ہو موزہ پہنا جاتا ہے، تو آپ مقیم ہیں، لوکل ہیں، تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے 24 گھنٹے یہ مدت ہے موزوں پر مسح کرنے کی. دلیل مسح کی جو مدت ہے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 رات مسافر کے لیے اور 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے، لوکل آدمی کے لیے وقت متعین کیا ہے موضوع پر مسح کرنے کا. اس مدت کا آغاز کب سے کریں گے؟ آپ کب سے شمار کریں گے آپ کی موضوع پر مسح 3 دن یہاں سے شروع ہوگا یا 1 دن یہاں سے شروع ہوگا؟ اس مدت کا آغاز اس مسح سے ہوگا جو حدث لاحق ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا جائے. آپ نے 9 بجے موزہ پہنا وضو بنا کر کے، 11 بجے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، بیچ میں آپ نے موزہ نہیں اتارا ہے، 11 بجے آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب جب آپ وضو بنانے جا رہے ہیں تو آپ موزہ اتاریں گے یا موزے پر مسح کر سکتے ہیں؟ موزے پر مسح کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو پہلی مرتبہ آپ کا وضو ٹوٹا اور آپ نے موزے پر مسح کیا وضو بناتے وقت میں، یہاں سے کاؤنٹ کریں گے. وقت کا آغاز اب یہاں سے ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جب سے پہنا ہے تب سے، 9 بجے سے نہیں، 11 بجے جو پہلی مرتبہ آپ موزے پر مسح کر رہے ہیں وہاں سے اس وقت کو ہم شمار کریں گے، کاؤنٹ کریں گے. موزوں کے کس حصے پر مسح کیا جائے؟ موزوں کے اوپری حصے پر مسح کیا جانا چاہیے، نہ کہ نچلے حصے پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفیہ. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا دار و مدار اور انحصار رائے اور عقل پر ہوتا
तो फिर मोज़ों के निचले हिस्से पर मसह ऊपरी हिस्सा पर मसह की बनिस्बत ज़्यादा करीन अक्ल था। ये ज़्यादा बेहतर था कि निचले हिस्से पर मसह किया जाए बनिस्बत ऊपर वाले हिस्से के। लेकिन मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़ों के ऊपरी हिस्से पर, बालाई हिस्से पर मसह करते देखा है। तो इससे दो बातें मालूम हुई। पहली बात तो ये है कि दीन में अक्ल की कोई गुंजाइश नहीं। आपके समझ में ना आए ये अलग मसला है, आपका मसला है, लेकिन आप अपनी अक्ल और अपनी राय दीन के अंदर थोपे, ये नहीं चल सकता है। तो दीन के अंदर अगर अक्ल की गुंजाइश होती, यानी हमारे समझ के बाद दीन में आना चाहिए, आपके समझ के बाद दीन में आना चाहिए, तो दीन नहीं रह जाएगा। फिर ये आपकी राय, मेरी राय, फलां की राय हो जाएगी। इसलिए कह दिया लौकान दीन व बिर्राई, अगर दीन के अंदर दीन का दारो मदार राय पर होता, अक्ल पर होता, तो मोज़ों पर मसह उसके ऊपरी हिस्से पर ना किया जाता, उसके निचले हिस्से पर मसह किया जाता। क्योंकि अक्ल क्या कहती है, जब आप चलते हैं तो कौन सा हिस्सा जमीन पर रहता है, निचला या ऊपर वाला? निचला हिस्सा जमीन पर रखता है। और गंदगी कहाँ लगेगी, ऊपर या नीचे? नीचे हिस्से में लगेगी। लेकिन शरीयत क्या कह रही है, मसह कहाँ करना है आपको? ऊपर वाले हिस्से पर। ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। गंदगी नीचे लग रही है, मसह ऊपर कराया जा रहा है, क्यों? इसी का हमें हुक्म है, इसी का हमें हुक्म है। हमारी समझ में ना आए ये अलग बात है, लेकिन शरीयत ने हमें यही हुक्म दिया है, इसलिए हम उस हुक्म की तामील करेंगे। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि खुद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़ों के ऊपरी हिस्से पर मसह करते देखा है। तो पहली बात तो ये कि दीन में अक्ल की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये है कि मोज़ों पर मसह कहाँ किया जाना चाहिए, किस हिस्से पर? बालाई हिस्से पर मसह करेंगे। तो मोज़ों पर मसह बालाई हिस्से पर, मोज़े पर मसह करने का तरीका क्या है? तरीका क्या है? जिस तरह से आप दोनों कानों का मसह एक साथ करते हैं, इसी तरह से आप अपने हाथों को तर करेंगे पानी से, और नीचे उंगली के सिरे से लेकर के ऊपर तक खींच लेंगे। उंगली के सिरे से लेके ऊपर तक खींच लेंगे। दोनों एक साथ करना है, दाहिने हाथ से दाहिना, बाएं फिर उसके बाद बायां नहीं, दोनों एक साथ करना। जैसे कान का मसह एक साथ करते हैं, उसी तरह से दोनों पैरों को, हाथों को तर करेंगे पानी से, और उसके बाद पैर को अंगूठे से लेकर के यहाँ तक हाथ खींच लेंगे। ये मोज़े पर मसह का तरीका है, इसको भी ध्यान में रखिए। आइंदा दर्स में मजीद मोज़े की बहस है, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो इसके अंदर चीज़ें हैं लिहाज करने की, जो शुरूत बताए गए हैं, उन शर्तों का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह।